अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सूरतुल असर में इरशाद फरमाते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। और वक्त की कसम कि इंसान जो है वो खसारे में है, नुकसान में है। नुकसान में बंदा उस वक्त होता है जब अल्लाह की तरफ से जो हिदायत मिली है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, उसको छोड़ देता है, अपनी मर्ज़ी करता है या फिर दूसरों की मर्ज़ी पे चलता है या फिर शैतान की तरफ रजू कर लेता है। जो वसाविस ख्याल दिल में आते हैं, जहन में आते हैं, तो उनको देखकर फिर वो अपनी ज़िंदगी को समझता है कि मैं बेहतर बना रहा हूँ। तो इस तरह से बंदा सही रास्ते से हट जाता है और सिरात मुस्तकीम से हट जाना ही खसारे में होना है। तो अल्लाह ताला इन्हीं लोगों के बारे में इरशाद फरमाता है कि जब ये लोग अपनी मनमानी करें, दूसरों की बातों पे अमल करें या फिर शैतान के वसाविस के साथ अपनी ज़िंदगी को चलाना शुरू कर दें, अल्लाह की तरफ से जो हिदायत का ख़जाना कुरान और सुन्नत की शक्ल में मौजूद है उस पर अमल ना करें, तब ये खसारे में हैं। और ये जो खसारे वाले लोग होते हैं, नुकसान वाले, ये ईमान नहीं लाने वाले होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह अनआम की आयत नंबर 12 में इरशाद फरमाया, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना खसरू, बेशक जो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना खसरू, वो लोग जो खसारे में हुए, नुकसान में हुए, अनफुसहुम, जिन्होंने अपने आप को नुकसान में डाला। अल्लज़ीना खसरू अनफुसहुम, वो लोग जिन्होंने अपने आप को नुकसान में डाला। फ़हुम ला युमिनून, ये ईमान लाने वाले नहीं होते, इनसे ईमान ही चला जाता है। तो इसलिए ईमान जो है बंदे का उस वक्त कायम रहता है जब बंदा आमाल साले करता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू। तो ईमान जो है वो जब होता है उसके साथ व आमिलुस्सालिहात फरमाया, क्योंकि ईमान को जो सलामत रखने वाले बंदे के पास अनासिर हैं वो आमाल हैं जो नेक हैं, आमिलुस्सालिहात हैं, यानी नेक आमाल हैं जो ईमान की सलामती का ज़रिया बनते हैं। जब बंदा नेक आमाल करता रहता है तो ईमान कायम रहता है। तो इसलिए ईमान को कायम रखने वाला काम वो आमाल ही साले जो होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है कि अल्लज़ीना खासिरू अनफुसहुम, जिन लोगों ने शैतान को अपना दोस्त बना लिया, दूसरों की बातों पे चल पड़े, वो या अपने नफ्स की ख्यालात जो अपने अंदर जो मनमानी वो करने पे चल पड़े, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो पैगाम हिदायत आया था उसको एक तरफ रख दिया, तो ये नुकसान में पड़ गए। फ़हुम ला युमिनून, इनका ईमान भी जाता रहा, फिर ये ईमान वापस आ ही नहीं सकता, ये ले ही नहीं सकते, ला युमिनून हो जाते हैं, ये हालत हो जाती है इनकी। तो इसलिए जो है ना ये बहुत बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि अक्सर लोग आपने देखे हैं कि वो जो काम करते हैं ना उसमें वो ये आखरत को भूल जाते हैं। क्योंकि आखरत को भूलना जो होता है ना ये जो है ये बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि आखरत जो है, क़यामत का दिन जो है वो बहुत अहम है। अब देखें कि दुनिया में आप इंसाफ कर सकते हैं, लेकिन वो इंसाफ जो आखरत में होना है वो असल इंसाफ है। अब एक बंदे ने 10 बंदों को कत्ल किया, तो आप एक बंदे को, एक बंदे के बदले में एक दफ़ा ही फांसी दे सकते हैं ना, एक दफ़ा फांसी पे लटका सकते हैं, एक दफ़ा उसको कत्ल के बदले में उसको मार सकते हैं, है ना। उसके अब 10 बंदों का कैसे लेंगे, उसके साथ उसके पास से आप 10 बंदों का बदला कैसे लेंगे? वो तो आप इंसाफ तो फिर ना ही होता ना। तो इंसाफ तो उधर होगा, क्योंकि वहाँ तो अल्लाह ताला जो है वो उनको जहन्नुम में डालेगा और वो जो है
وہ ایک دفعہ مرے گا، پھر دوبارہ زندہ ہوگا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا۔ تو مرنے کا مطلب ہے یعنی کہ وہ اتنی کیفیت میں جائے گا، کیونکہ موت تو اللہ تعالیٰ وہاں ختم کر دیں گے نا، موت کو تو موت آ جائے گی، تو وہاں پر موت ہوگی نہیں، لیکن وہ کنڈیشن ایسی ہوگی، جو حالات ایسے ہوں گے کہ بندہ مرنے سے بھی، جب مرتے وقت جو تکلیفیں اس کو ہوتی ہیں اس سے بھی بڑھ کے وہ اس پر تکلیفیں آئیں گی، اور وہ اس حالت میں جائے گا جو مرنے والی ہوتی ہے۔ پھر وہاں سے دوبارہ پھر وہ اس کو دوبارہ پھر وہ اپنی اصل شکل میں آئے گا، پھر دوبارہ مرنے والی شکل میں آئے گا، اس کو آگ جلائے گی یا اس وہاں اللہ کے ہاں جو عذاب ہوگا، تو اس طرح بار بار اس کے پاس ہوگا، ایسے ہوتا رہے گا۔ اور وہ کتنی بار ہوگا تو وہ آپ خود سمجھ لیں کہ انصاف تو وہ ہوگا نا جہاں پر اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ مکمل انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، اور انصاف ایسا ملے گا کہ جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہاں دیکھ کر جو انصاف چاہنے والے ہوں گے ان کے دل خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قیامت کا دن جو ہے وہ انصاف دینے والا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ قیامت کے دن کو جو بھلا دیتے ہیں نا، تو وہ پھر خسارے میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن جو بندہ یاد رکھتا ہے کہ قیامت کا دن آنا ہے، میرا حساب کتاب ہوگا، تو وہ برائی بھی نہیں کرتا، گناہ بھی نہیں کرتا، غلط کام بھی نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اور خود بھی اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں رشتہ داروں سب کے لیے بھی وہ ایک امن پسند ہوتا ہے، اور تمام معاشرے کے لیے امن و سکون چاہنے والا ہوتا ہے۔ کسی کو تکلیف اس سے نہیں پہنچتی، نہ وہ کسی کو تکلیف دیتا ہے اور نہ اس کو کوئی تکلیف دیتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہتے ہیں، تو وہ سلامتی کا ایک مرکز بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ اس لیے جو آخرت کو بھلا دیتے ہیں وہ بھی نقصان میں ہیں، پھر وہ ہدایت ان کو نہیں ملتی۔ یہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ آخرت کو جو بھلانے والے ہیں وہ ہدایت نہیں پاتے، جس طرح کہ سورہ یونس میں آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد خسر الذین، قد یعنی بے شک وہ لوگ، خاسر الذین جو نقصان پانے والے لوگ وہ ہیں، کذبو جو جھٹلاتے ہیں، بے لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، یعنی اللہ کی ملاقات جو قیامت کے دن کو وہ جھٹلاتے ہیں، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے پھر نہیں ہوتے، ہدایت نہیں ملتی ان کو۔ تو گویا یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو بندہ قیامت کو، اللہ کے ساتھ ملاقات کو بھلا دیتا ہے تو وہ ہدایت سے بھی جاتا رہتا ہے، پکے خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تو وہ خسارے میں پڑ جاتا ہے، نقصان میں پڑ جاتا ہے، ہدایت پھر اس کو ملتی ہی نہیں ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس کو عذاب ہی ملتا ہے، تو یہ حالت اس کی ہو جاتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 31 میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، قد خسر الذین، تحقیق نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، یعنی اللہ کے ملنے کو جھٹلایا جنہوں نے، وہ سب سے بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ، جب وہ ساعت یعنی قیامت کا دن آئے گا، بغتتاً، بغتتاً کا مطلب ہوتا ہے کہ اچانک وہ قیامت آئے گی، کالو، تو یہ لوگ کیا کہیں گے، کالو یہ لوگ کہیں گے، یا حسرتنا، یہ حسرت کریں گے، او ہمارا کیا بنا، ہم پر افسوس ہے، یا حسرتنا، ہم پر افسوس ہے، الا ما فرطنا فیہا، کہ ہم نے کوتاہی کی، وہم یحملون اوزارہم،
اور یہ اپنے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، الا ظہورہم اپنے کندھوں اپنی پیٹھ پر، الا ساء ما یازرون تو کتنا برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوں گے، تو یہ حالت ہوگی ان کی۔ تو اس طرح کی بات ہے، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلانا یہ بھی خسارے میں پڑنا ہے، اور یہ خسارہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ بندہ اس کو سوچتا نہیں ہے، نقصان میں پڑ جاتا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے جب ایک اور جگہ پر سورہ طلاق کی آیت نمبر 9 میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذاقت وبال امرہا، فذاقت پھر انہوں نے چکھ لیا، وبالا اور وبال انہوں نے، فذاقت وبالا اور انہوں نے وبال چکھ لیا، وبال کا مطلب اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ لیا، وکانا عاقبتو اور اپنا انجام جو تھا، امرہا اپنے کام کا، وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا، خسرا وہ سب نقصان تھا، خسارہ تھا۔ تو یہ ہے حالت، یعنی کہ جب ادھر جو حالات جس طرح سے ہدایت سے محروم جب بندہ ہو جاتا ہے اور شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو پھر وہ ایمان سے بھی جاتا رہتا ہے، ہدایت سے بھی جاتا رہتا ہے، پھر اس کی حالت یہی ہوتی ہے، فذاقت وبال امرہا، پھر اس کا وبال جو ہے اس کا مزہ وہ چکھے گا، قیامت کے دن وہ چکھ لیتا ہے، وکان عاقبت اور پھر عاقبت میں امرہا اس کے کام جو ہیں خسرا، تو اس کی نقصان جو کام کا نقصان ہے اس کو نظر آتا ہے کہ میں تو خسارے میں تھا، میں تو نقصان میں تھا، میں تو ذلیل و رسوا ہو گیا، ختم ہو گیا، میں نے اپنے ساتھ خود ہی اپنے آپ کو ضائع کیا، حسرت کرے گا اور پریشان ہوگا، یہ ہے خسارہ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ یہ جو وقت کی قسم ہے کہ انسان جو ہے خسارے میں ہے، اور یہ خسارہ یہ بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے خسارے سے بچائے، ایمان کامل، اعمال صالح اور تقوی کے ساتھ ہدایت کاملہ پر، صراط مستقیم پر چلا کر صبر و استقامت کے ساتھ اس دنیا میں قائم و دائم رکھے، اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔